ان تمام مہینوں سے منفرد کر دیا، ممتاز کر دیا۔ ماہ رمضان جواب دے گا کہ بات تو صحیح ہے، ظاہراً تو کوئی فرق مجھ میں ہے ہی نہیں ایسا، جیسے سارے مہینے ویسے میں کوئی ایک دم ایسی چیز نظر آتی کہ آدمی سمجھے ایک دم کیا ہے اس میں۔ بس ایک چیز ہے رمضان کے اندر، وہ چیز یہ ہے کہ میرے مولا نے کہہ دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس مہینے کی رمضان کہتا ہے کہ بس میں ممتاز اس وجہ سے ہوا، مقدس اس وجہ سے ہوا، برکتوں والا اس وجہ سے ہوا، عظمتوں والا اس وجہ سے ہوا کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اپنے سے نسبت دے دی مجھے۔ اس نسبت کی وجہ سے مجھے یہ سارے درجات ملے ہیں۔ اگر اللہ مجھے نہ کہتا میں دے رہا ہوں تو مجھے کون پوچھتا؟ کہتا ہے میرا تو مقام اتنا بلند کر دیا اللہ پاک نے اپنی نسبت سے، یہ مقام ہو گیا ہے کہ اگر جس نے مجھے سلامتی کے ساتھ پا لیا تو سارا سال اس کا سلامتی سے گزرتا ہے۔ ایسا زبردست اللہ تعالیٰ اس کی جب نسبت ہو جاتی ہے انسان کی تو اس شان کی چیز بن جاتی ہے انسان۔ اگر تم نے گناہ کیا تو جو عبادت میں نے تمہیں دی ختم ہو جائے گی۔ تو پہلا پیغام تو تمہیں میں دے ہی رہا ہوں کہ گناہ نہ کرنا۔ اگر اللہ کا بننا ہے تو پکا وعدہ کر لے کہ ساری زندگی گناہ نہیں کروں گا، اور گناہ نہ کرنے کا روزہ رکھوں گا۔ یہ روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے ساری زندگی۔ یہ جو روزہ ہے اس سے حیت بدل جائے گی باقی زندگی میں جا کے۔ ابھی تو کھانا پینا یہی روزہ ہے نا، یہی چلے گا آگے، یہی روزہ چلے گا۔ گناہ نہ کرنے کا روزہ رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی میں روزہ رکھتا ہوں، گناہ نہیں کروں گا، آنکھوں کا گزارا نہیں کروں گا، کانوں سے برائی نہیں سنوں گا، زبان سے غلطی نہیں کروں گا۔ دوسرا پیغام لے کر آیا کہ اگر تم نے اللہ کا بننا ہے تو اسی چیز کیا ہو، غم خاری۔ اپنے غم نہ ہو دنیا کے اندر، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، پیٹ بھر لو اپنا، نہیں، بلکہ غم خاری کیا ہو، دنیا کی غم خاری ہو، غریبوں کا خیال ہو، محتاجوں کا خیال ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو امیر کر دیتا، اللہ چاہتا تو سب کو اونچا درجے پہ رکھ دیتا، جیبوں سے پیسے بھر دیتا، سونوں کی بارشیں کر دیتا۔ آخر یہ طوافت کیوں؟ ہمیں کیا خوبی ہے کہ ہم امیر ہو گئے، ہمارے پاس گاڑی آ گئی، ہمارے پاس پیسہ ہے۔ ایک بڑوچ کے اندر، ایک سورت کے اندر، ایک پاکستان میں، ایک میرے پور میں انسان غریب ہے جو اس وقت ہم تو کھول رہے ہیں روزہ، چکن پیس پڑے ہیں، فلاں نٹس پڑے ہیں، فلاں پیزے پڑے ہیں، اور ایک روزہ کھول رہا ہے جس کے پاس سنت کے طریقے سے کھجور بھی نہیں کھول سکے۔ پوچھا بابا جی کھجور کیوں نہیں کھا رہے؟ کہ بابا پانی مل گیا تو بڑی بات ہے، کھجور میں کتنا خریدا ہوں؟ کہتا میں آپ بتاتا ہوں، میں نے ایک اور اعلان کیا ہے، میں صبر کا مہینہ ہوں۔ خود اعلان کر رہے ہیں، کہتا ہے میں صبر کا مہینہ ہوں۔ بہت بڑی چیز ہے۔ صبر سے کیا مراد؟ کہ صبر سے مراد تو یہ کہ پوری زندگی تیری جو ہے حبیب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا امثال ہو جائے۔ کہ صبر تو سارا وہی نظر آتا ہے، سارا صبر وہی نظر آتا ہے، صحابہ کرام میں نظر آتا ہے۔ نسبت قرآن، سبحان اللہ، دیکھ اس میں مجھے قرآن اسی مہینے مجھ میں نازل کیا گیا، اور یہ شان ہے قرآن کی۔ تجھے نہیں پتا میں کیا یاد کرا رہا ہوں تمہیں، اس قرآن سے نسبت کو مضبوط کیوں کرا رہا ہوں۔ یہ پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ بتا رہا ہوں کہ اپنی پوری زندگی جو ہے قرآن کے اندر گزارنا، پوری زندگی جو ہے تیرا قرآن کا پرتو ہو، اور چیز قرآن کے مطابق تیری زندگی گزرے۔ اطیع اللہ و اطیع رسول پہ تیری زندگی گزرنی چاہیے۔ کروڑوں میں سے ایک انسان ہوگا جس کو کہا جائے گا اے جبریل، ایک انسان پورے مسلمانوں میں ملا ہے، فلاں کونے بستی میں ملا ہے، فلاں کونے میں بیٹھا ہے، جا اعلان کر اس شخص کا کہ یہ میں اس کا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا۔ یا اللہ رکھے تو بہت بڑے لوگ تھے، طواف اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، اور مسجد نبوی میں تو جگہ ہی نہیں ملتی تھی جناب مجالس کی، اور بڑے بڑی باتیں وہاں ہوتی تھیں، بڑے بڑے خواب بیان کیے جاتے تھے، اور جو طوافوں کا منظر تھے وہاں، اور جو ٹکٹ نہیں ملتے تھے رمضان، پوچھنا جبریل مطلب وہ سب کہاں گئے؟ وہ تو سب ہواؤں کی طرح اڑے، بس ایک وہ بستی میں بیٹھا ہے، نہ اس کے پاس کبھی خانہ کعبہ میں جانے کے لیے پیسہ تھا،
نہ کبھی زیارت نبی کے لیے اس کے پاس کوئی بیچارے کے پاس کوئی طریقہ تھا، نہ اس کے پاس پاسپورٹ تھا، وہ تو وہیں سے بیٹھ کے فریاد کرتا تھا. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ عرض فرمائے گا کہ میں جبریل تجھے بتاتا ہوں کہ وہاں جو گھومنے والے تھے ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، لیکن جب وہ بڈھا بیٹھ کے فریاد کرتا تھا اس جنگل بیٹھ کے کہ یا اللہ مجھے کعبہ میں کیسے جاؤں، تو میں اس کو طواف کرا دیتا تھا. فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. 4 چیزیں بتائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ لیں یہ کوئی عبادت اور نہیں بتائی اس میں. کثرت ذکر، کثرت استغفار، 2 ہی تو زنگ ہیں. کثرت شکر، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. فرمایا یہ زندگی کا معمول ہونا چاہیے تیری بہترین عبادت فرائض کے بعد، اور فرائض کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. کیوں کہ ذکر کرتا رہے گا اور قریب ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کے قرب کا کوئی درجے نہیں ہے. جب تیرا روزے شب قدر پر جب تیرا اعلان کیا جائے گا اور جب تجھے چنا جائے گا، اور جب اللہ پاک کہیں گے جاؤ میں نے اس کو چن لیا ہے بندہ میرا، جبریل اعلان کرو، تو اس وقت تو قریب ہوگا اللہ کے. لیکن یاد رکھ، ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس کے بعد یہی نہ سمجھنا کہ قرب کے درجے ختم ہو گئے. نہیں نہیں نہیں،